الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پروردگار آپ کو سلامت رکھے مرحوم و مغفور سید صدق حسین شاہ اور ان کی زوجہ مرحومہ مالک ان کے درجات عالی و بلند فرما آج کی اس مجلس کا اس نیاز کا اس افطاری کا اس قوام کا خرچ اخراجات کا جو ثواب ہے ان کے نامہ عمل میں درج فرما اور مومنین کو سلامت فرما پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اللہم اجل ولیک الفرج اور حدیث قصہ کے متعلق ہے کہ جس محفل میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ ان لوگوں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ کے ملائکہ ان لوگوں کو اپنے حلقے میں لے لیتے وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا جب تک وہ لوگ اس محفل سے اٹھ کے چلے نہیں جاتے اللہ کے ملائک ان کے لیے استغفار کرتے رہتے اور جتنے مومنین حاجت مند ہوتے ہیں خدا ان کی حاجات کو پورا فرماتا ہے جتنے پریشان حال ہوتے ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے جو بھی حاجت خدا کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں اس حدیث قصہ کا صدقہ خدا آپ کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے یہ ذکر آل محمد ہے جو اللہ نے آسمان پر ملائکہ کو خطاب کر کے کیا کہ اے میرے ملائکہ اے آسمان کے رہنے والوں میں نے یہ زمین آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ سمندر اس میں چلتی ہوئی کشتی میں نے بنائی تو پنجتن کے لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اس حدیث قصہ میں ان ہستیوں کا تذکرہ ہوا ہے اور رسول خدا فرماتے ہیں یہ تذکرہ جہاں بھی ہوگا اللہ کی رحمت ان لوگوں کے شامل حال ہوگی اور ملائکہ آئیں گے اس محفل میں تو آپ صلوات پڑھیں قبولیت کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معصوم فرماتے ہیں جس انسان کا رزق کم ہو آل محمد پر درود زیادہ پڑھا کرے. کوئی بھی حاجت ہو ہر روز 1400 بار درود کی تلاوت کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کیا کرے. اور جس انسان کے گناہ زیادہ ہوں تو معصوم فرماتے ہیں بخشش کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو درود آل محمد پر زیادہ پڑھا کرے. اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. بی بی فرماتی ہیں میرے بابا رسول خدا گھر میں تشریف لائے، مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا. مجھے کہنے لگے میری بیٹی میری یمنی چادر لا کر مجھے اوڑھا دو. میں نے اپنے بابا رسول خدا کو چادر یمانی اوڑھا دی اور کیا دیکھتی ہوں میرے بابا رسول خدا کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. اب یہ ایک ساتھ نہ گزری بولدی الحسن قد اقبلا فقال السلام علیک یا اماں فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی والثمرات فعادی. میرے بیٹے حسن مجتبی گئے اماں جان آپ پر میرا سلام ہو. بی بی نے فرمایا علیک السلام آپ پر بھی میرا سلام ہو. میری آنکھوں کے نور میرے دل کے میوہ. پھر کہنے لگے یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. اماں جان ایسی پاک اور طیب خوشبو آ رہی ہے کانہا رائحۃ جد رسول اللہ، جیسے میرے نانا رسول خدا گھر میں موجود ہوں. بی بی نے فرمایا آپ کے نانا چادر یمانی کے اندر موجود ہے. حسن مجتبی چادر کے قریب گئے. السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذنوا لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال
وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، آپ پر میرا سلام ہو میرے بیٹے حسن حوض کوثر کے مالک، آپ کو اجازت ہے آپ چادر کے اندر آ جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں فما قالت اللہ صوتم وَإِذَا بِوَلَدِيَ الحسین، میرے بیٹے حسین آ گئے، اماں جان آپ پر میرا سلام ہو۔ وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فقال لی یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکسوہ۔ اماں جان مجھے گھر میں اپنے نانا رسول خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا میرے بیٹے حسین آپ کے نانا اور آپ کے بھائی حسن چادر یمانی کے اندر موجود ہیں۔ حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اتذن لی ان اکون معکما تحت الکسوہ؟ فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، رسول خدا نے فرمایا اے حسین میرے بیٹے آپ پر میرا بھی سلام ہو، میری امت کی شفاعت کرنے والے آپ بھی چادر کے اندر آ جائیں۔ بی بی فرماتی ہیں فَأَقْبَلَا عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، فقلت علیکہ السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین، فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے فاطمہ زہرا مجھے علی کا آپ پر سلام ہو، اے فاطمہ زہرا مجھے میرے بھائی رسول خدا کی گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا نام ہوا مع ولدیک تحت الکساء، آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ اللہ کے نبی چادر یمانی کے اندر موجود ہے۔ علی مرتضیٰ چادر کے قریب گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء؟ قال له علیک السلام یا اخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، میرے علمبردار، آپ پر میرا بھی سلام ہو، آپ کو اجازت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ بی بی فرماتی ہیں اب میں خود اٹھی، اپنے بابا رسول خدا کے قریب گئی، السلام علیکہ یا ابتہ یا رسول اللہ، اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسوہ؟ قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لک، اے میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، آپ پر میرا سلام ہو، آپ کو اجازت ہے آپ بھی چادر کے اندر آ جائیں۔ فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء، بی بی فرماتی ہیں جب ہم سب اہل بیت اس چادر کے اندر اکٹھے ہو گئے، اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وعمح بیدہ الیمنى الى السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہمتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی،
پروردگار فقط یہی میری اہل بیت ہے، میرے خاص لوگ ہیں، میرے حامی ہیں، میرے مددگار ہیں، ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو انہیں غمگین کرتا ہے وہ مجھے غم پہنچاتا ہے۔ جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا۔ اس لیے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار تو اپنی تمام صلوات، اپنی تمام برکتیں، تمام رحمتیں، تمام خوشنودیاں، تمام رضائیں میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان کو ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقتو سماء مبنیتا والارض مدہیہ۔ پروردگار نے اعلان کیا ہے میرے ملائکہ آسمان کے رہنے والوں، میں نے مضبوط آسمان ان کے لیے بنایا، میں نے زمین ان کے لیے بچھائی، میں نے چاند ان کے لیے منور کیا، میں نے سورج آفتاب ان کے لیے روشن کیا، میں نے فلک جو دورہ کنندہ، میں نے دریا ان کے لیے جاری کیے، اس میں چلتی ہوئی کشتی۔ اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، یہ 5 ہستیوں کے لیے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ فقال الامین جبرائیل، جبریل امین نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، کون کون ہستیاں جو چادر کے اندر موجود ہیں؟ فقال عز وجل، عز وجل نے فرمایا ہم اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہے، ومعادن الرسالہ، رسالت کا خزینہ فاطمہ زہرا ہے، اس کے بابا ہے، اس کے شوہر نامدار ہے، دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین نورین۔ جبریل نے عرض کیا پروردگار مجھے بھی اجازت دے میں زمین پر جاؤں، ان کے ساتھ چھٹا فرد بن جاؤں۔ حق تعالیٰ نے کہا جبریل آپ کو اجازت ہے۔ جبریل امین زمین پر لا يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء۔ جبریل امین نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ خدا نے مجھے اذن دیا ہے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ نے آسمان آپ کے لیے بلند کیا، زمین آپ کے لیے بچھائی، چاند آپ کے لیے منور کیا، سورج آپ کے لیے روشن کیا، دریا آپ کے لیے جاری کیے، اس میں چلتی ہوئی کشتی آپ کے لیے بنا۔
فلک دورہ کنندہ آپ کے لیے بنائے، ساری چیزیں اللہ نے آپ حضرات کی محبت میں بنائے۔ یا رسول اللہ آپ بھی اجازت دیں، اللہ نے اذن دیا ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے جبریل اللہ کی وحی لے کے آنے والے آپ پر میرا بھی سلام ہو، آپ کو اجازت سے آپ بھی چادر کے اندر آ جائیں۔ جبریل امین بھی چادر میں داخل ہوئے، تب اللہ کی وحی نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله۔ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا فيه محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة إلهي أمين وحفت بهم الملائكات واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا۔ فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة۔ فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته۔ فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ہمارا سلام ہو۔ امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ہو اس نازنین بدل پر جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ان کٹی ہوئی رگوں پر، ان خشک ہونٹوں پر سلام ہو۔ عزادار اور رونے والوں امام کے زیارت الہیہ میں سلام۔ میرا سلام ان سروں پر جو بے مکنہ و چادر بازاروں میں پھرائے گئے، وہ بیبیاں جو نانا کی مزار پہ آدھی رات کو آتی تھی، پھر ان راتوں میں جن میں چاند نظر نہیں آتا، امیر المومنین ساتھ ہوتے، مولا حسن آگے آگے ہوتے۔ امیر المومنین کہتے بیٹے حسن جو قبر
نبی پہ چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دو. ہو سکتا ہے دور سے کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹی کے قد پہ نہ پڑ جائے. جو رات کے عالم میں نانا کی مزار پہ آتی تھی برقعے میں ہوتی تھی بھائی ساتھ ہوتے تھے. خدا جانے وہی بی بی ہے شرابی کا دربار ہے. ایک دفعہ نام حسین کا آتا ہے 9 بار نام زینب کا لیا جاتا. رونے والوں عزادارو امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑی مشکل کا. امام نے رو کے فرمایا شام میں. پھر کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے. امام نے رو کے فرمایا شام میں. پھر ایک سائل اٹھا اس نے کہا مولا ہم نے تو سنا ہے کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے بھائی مارے گئے چچا مارے گئے انصار مارے گئے. کربلا کا آپ نام نہیں لیتے ہیں بار بار نام شام کا لیتے ہیں. امام فرمانے لگے کربلا ہمارے جوان مارے گئے. شام میں وہ بیویاں لے کے چلے جو لالا کی مزار پہ آدھی رات کو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے ان میں علی کی بیٹی کون ہے. ماشاءاللہ اجرکم من اللہ. دعا ہے کریم اللہ آپ سب کا چلایا قبول اور منظور فرمائے. مالک اللہ اس ذکر کے صدقے جتنے سادات و مومنین ہیں مالک اللہ ہم تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما. بالخصوص میں گناہگار کے والد بزرگار سید صدق حسین شاہ اور ان کی اہلیہ محترمہ ہم بالخصوص جن کے سال ثواب کے لیے مجلس کا تمام ہے ہمارے بزرگ ہمارے ابا اجداد ہمارے دادی دادا جان ہمارے جتنے بھی خاندان کے افراد اس فانی جان سے بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص بار الہ تیری بارگاہ میں بدستہ دعا ہے مالک اللہ جتنے عزادار چلائے ہیں ہم تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ان تمام سادات و مومنین کو اجر عظیم عطا فرما. اب بغیر کسی تاخیر کے اپنے مہمان ذاکر سہیل عباس نوتک ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کی آمد و استقبال کے لیے بآواز بلند تر صلوات.